اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. صدق الله العلی العظیم. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. کل ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور من ضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے. اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور خدا یہ بھی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر گامزن ہے، کون ہدایت یافتہ لوگ ہیں، خدا اسے بھی جانتا ہے. یہاں سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے حوالے سے علم رکھتا ہے، کسی چیز کے حوالے سے یقین رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ دل میں اس بات کو نہیں بٹھاتا، یا دوسرے الفاظ میں ایمان اس بات کے حوالے سے نہیں رکھتا، دل سے اقرار نہیں کرتا بلکہ انکار کرتا ہے، تو اس کا علم اور جہل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ کفر و فسق و ایمان کا مرحلہ ہے. سادہ الفاظ میں اگر ہم بتائیں تو نادانی، کم علمی اور جاننا، چیزوں کو پہچاننا، اس کا تعلق انسان کے عقل سے ہوتا ہے. اور اس نابش چیشی بارنگ عدالت کا دکھو، چیشی بارنگ عدالت یقین دکھو، کرے چی بارینو عدالت کا فمی دکھو. یہ چیزیں جیسے تعلق اپن انسانی عقل نہ، ذہن نہ، انسانی خرد کو نظر سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن کسی چیز کے انکار کے حوالے سے، کسی چیز کے اقرار کے حوالے سے، کسی چیز کو قبول کرنے کے حوالے سے، تو اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. خلاصہ تو یہ مشرکین، یہ کافر جانتے تھے کہ آپ برحق ہیں یا رسول اللہ، آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ ہدایت یافتہ ہیں، آپ کی رسالت جھوٹ پر مبنی نہیں ہے. باوجود اس کے، دلائل ہونے کے باوجود، معجزات کے دکھانے کے باوجود، یہ لوگ دل سے اسے قبول نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، استکبار دکھاتے تھے، تکبر دکھاتے تھے. تو معاملہ دل کا ہے یہاں پہ، اسنی معاملہ انجدو، ذہنی معاملہ، عقلی معاملہ میں. تو دل سے جب انسان کسی چیز کو انکار کرے، اس کے حوالے سے عناد، مخالفت،
دکھائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھٹلا رہا ہے اس بات کو۔ کفار کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اسے دبانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ تو یہ جو جھٹلانے والے ہیں، پروردگار عالم اب آ کے فرماتا ہے فلا تطع المکذبین۔ اب یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ بات روشن ہو گئی کہ یہ جو کفار ہے یہ جانتے ہیں کہ آپ برحق ہے، پھر بھی آپ کی رسالت کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے فرامین کو یہ جھٹلاتے ہیں، بس ان کی پیروی کسی بھی صورت میں نہیں کرنی ہے۔ یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، آپ کی باتوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، آپ کے فرامین کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کی پیروی کسی بھی صورت میں نہیں کرنی ہے، چاہے پیروی باتوں کے لحاظ سے ہو، چاہے پیروی کس لحاظ سے ہو، فعل و عمل کے لحاظ سے ہو، معاملات کے لحاظ سے ہو، کسی بھی حوالے سے ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ پیغمبر اکرم رسالت بولا قبول مبس خان کلا اغدوز و خان کلا دونوں زدول مبس جھٹلائی بے خان کو نکڑو لسنا مبس فلا تطع المکذبین۔ اس کے بعد ایک آیت ہے قرآن کریم میں، غور سے سنیے گا، چنچی غور طلب ہے، چنچی اسن سخت میں تھے۔ پروردگار عالم کا سلمت فرماتا ہے، پروردگار عالم ودو لو تدہنو فیدہنون۔ اور حساب سے کفار جو آپ کو کسی زمانے میں یا کسی وقت آپ کو کیا کہتے تھے؟ دیوانہ و مجنون، مجنون کہتے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرے۔ ودو آیت پر غور بسیو، یہ لفظ وہ عربی نے سخت لفظ شید، ودو لو تدہنو فیدہنون۔ کفار چاہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ سمجھوتا کریں، آسان ترجمہ بھی نہیں پنجو، آپ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کریں، ان کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ بیس، کمپرومائز بیس، اور وہ بھی فیدہنون، وہ بھی کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ سمجھوتا کریں گے۔ یعنی کیا؟ پچھلے بات چلیں گے پھر پروردگار عالم عربی نو آپ کسی معاملے میں استقامت دکھا رہے ہو اور مضبوطی سے کھڑے ہو، ٹھوس انداز میں اپنے نظریات پر کھڑے ہو، تو اس میں اگر آپ نرمی دکھانا چاہیں، اس میں آپ اگر سمجھوتا کرنا چاہیں، بولا عربی نو مجازن تعبیر ویسے چیزیں بنجو ادھان، یدہنو ادھان، ادھان اصلی نو مارس کولے سے بنجو، یہ چیز چیلن ادا سے مارس کولے تو چکوے ہلکا گوجو دے، نرم گوجو دے۔ تو پروردگار عالم یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات میں ہلکا نہیں ہونا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھوتا کریں، ان معاملوں کو آپ تیل لگائیں، دوسرے الفاظ میں تیل لگانے سے وہ معاملے کیا ہو جاتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں۔ مجازی تعبیر انجو، تعبیر مجازی انجو، حقیقی تعبیر میں یعنی جس طرح سے ہم کسی چیز کو تیل لگاتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتا ہے، باغزان مثلا تیل کو جدے دو چخبو آپ ان معاملوں کو تیل نہ لگائیں، یعنی کیا کہ اگر وہ سمجھوتے کے لیے بیٹھنا چاہے تو آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ودو لو تدہنو، وہ آپ سے چاہیں گے کہ آپ اپنے اصولوں پر، آپ اپنے نظریات کے حوالے سے نرمی دکھائیں، یعنی کیا؟ سمجھوتا کریں۔ ابھی الیکشنز میں ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر کوئی پارٹی نہیں جیت رہی ہو یا کہیں پر جیتنے کے تھوڑے سے امکانات ہو تو کون سی چیز جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ
پروردگار عالم اسی کسل میں ہوتی یا رسول اللہ یہاں سی جو تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ سی کمپرومائز سی معاملے نرمی نہیں دکھانی ہے، کیونکہ بات اصولوں کی ہے، بات اصل نظریات کی ہے۔ انسان جب ایک نظریے کے حق ہونے کو مانتا ہے، ایک نظریے کے ایک اصول کے برحق ہونے کو وہ مانتا ہے، تو اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس پر کبھی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی، اس کے حوالے سے مصلحت پسندی کا شکار کبھی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، یا رسول اللہ کفار چاہیں گے، قریش چاہیں گے کہ آپ اپنے آئین کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے حوالے سے، قرآن میں موجود فرامین کے حوالے سے تھوڑی نرمی دکھائیں، نرمی برتیں، تو وہ بھی اپنے معاملات میں کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ آپ ان چیزوں سے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ جو سختی اور ظلم کرتے ہیں آپ کے اوپر، شیب ابی طالب میں رکھنے کے جیسے پروگرام وہ کرتے ہیں، قتل و غارت گری کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بھی وہ ہاتھ اٹھا لیں گے۔ آپ بتوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں تو وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ خدا کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اس آیت میں دو باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، دو باتوں کی طرف۔ سب سے پہلی بات ادھنگ نامہ شرین اسلام نون جدا اول رمضانینا کون شریک اچھی ضرب پیغمبر اکرم کیا کہتے تھے پیغمبر اکرم کے حوالے سے کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، آپ نعوذ باللہ دیوانہ ہیں۔ آپ خود بتائیں آیا ممکن ہے کہ کوئی گروہ، کوئی مجموعہ، کوئی معاشرہ کسی مجنون کے ساتھ، کسی دیوانے کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار ہو، معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ سو پاگل کی نظر سے معاملہ بھی نجو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ اگر سمجھوتا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سمجھوتا کرنے کے خواہاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ دیوانہ و مجنون نہیں ہیں۔ اب تک خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ حوالی ہاں چاک سن پیش میں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خواہاں کسل نیوز وما انت بنعمت ربک بمجنون، جو نعمت پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہے اس کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہے۔ دوسرا جو کل بتایا تھا وقت ثابت کرے گا کہ کون مجنون ہے اور کون علم کے راستے پر ہے، دو چیزیں سوچو۔ تیسری بات ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے اسی آیت سے، قرآن جو فصیح و بلیغ واقع ہے نان کن، کہ بھئی اگر کوئی مجنون و دیوانہ ہو تو اس کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ کافر تیار تھے سمجھوتا کرنے کے لیے، کافر تیار تھے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، مشرکین آمادہ ہو گئے تھے کہ حضور اکرم نرمی دکھائیں تو وہ بھی نرمی دکھائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خود اپنے دعویٰ میں کیا تھے؟ کھوکھلے تھے، خودی کڑو یہاں کڑو مضبوط میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ کو ایک قدرت سمجھتے تھے، ایک طاقت سمجھتے تھے۔ یہاں الیکشن گدنگ عمل تھوں سے جدے الیکشن حوالی کا اگر چاہ نکھوش بھی پارٹی چکن نہ رہے پاگل احمد انجم اشو سیٹ پن نہ رہے دونوں جیسے سو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بے نجو بے رسو سی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بیامت سونے جیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بے کون سی معاشرین کوئی نہیں پیچھی سن جدے سونے جیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بے ایڈجسٹمنٹ اس سے ہوتی ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو۔ شاہ کو سنتے تھے پارٹیوں نہ دونوں سے سو ایڈجسٹمنٹ میں جو یہاں پر بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے جب کفار چاہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ فہمی کے طور پر چلے، مصلحت پسندی کے طور پر چلے، مصالحت کرے، سمجھوتا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم مجنون و دیوانہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم کو اب وہ لوگ ایک طاقت سمجھتے ہیں، ورنہ معاملہ ورنہ سمجھوتے کہ کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی سمجھوتے کہ کوئی معنی ہی نہیں ہے۔
سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ غور سے سنیں، یہاں پر سراسر قرآن کریم پروردگار عالم حضور اکرم سے فرما رہا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، مصالحت نہیں کرنی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، اگر سمجھوتا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اگر مصالحت کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیوں انجام دیا؟ ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب 25 سال تک اپنے حق کے حوالے سے خاموش کیوں رہے؟ دو امام حسن مجتبی جو امام بروقت تھے، انہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کیا؟ تین. اور اسی طرح سے باقی ائمہ بھی ہے. مثلا میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق کشاف حقائق فرماتے ہیں کہ یا لیت الطاغیت، روایت میں ہے کتابوں میں، فرماتے ہیں یا لیت الطاغیت قد اذنت لی ان آخذ سکنا فی الطائف، کاش کہ یہ طاغوت حکومت مجھے طائف میں رہنے کے لیے کوئی جگہ فراہم کرے تو میں وہاں پہ اپنے اصحاب کے ساتھ رہوں گا، ان کی تعلیم کے حوالے سے میں کام کروں گا، اور مجھ سے ان کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. تو یہ ایک طرح کا سمجھوتا نہیں ہے کیا؟ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہے اگر آپ نرمی دکھائیں معاملے میں تو وہ بھی نرمی دکھائیں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے. تو آیا ائمہ کی اس سیرت میں یا خود رسول اللہ کی صلح حدیبیہ کی جو سیرت ہے اس میں، اور آیا اس آیت کے حوالے سے کوئی ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے، یا بات کچھ اور ہے؟ اسے ذرا سمجھنا ہے. اگر اسے آپ سمجھے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں یعنی دینی و مذہبی امور میں کن چیزوں کے اوپر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور کن چیزوں کے حوالے سے بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، مصالحت کریں، وہ تعبیر قرآن مداہنت، اس معاملے میں نرمی ہم برتیں. سب سے پہلے آپ لوگ ذرا غور سے سنیں کہ رسول خدا کا جو نظریہ تھا، رسول خدا کا جو ایمان تھا، وہ تماماً 100% برعکس تھا ان کے مشرکین اور کفار کے نظریے کے حوالے سے. رسول اللہ بت پرستی کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ بت پرستی کا اقرار کرتے تھے. رسول اللہ ایک سے زیادہ خدا کو ماننے کے حوالے سے جھٹلاتے تھے اس بات کو، وہ لوگ ایک سے زیادہ کیا 100 خداؤں کی پرستش کرتے تھے. حضور کے آئین میں فاحشہ ونعوذ باللہ، دور رکھے پروردگار عالم ہمیں ان چیزوں سے، زنا، ان چیزوں میں کوئی بھی گنجائش نہیں تھی، جبکہ اس معاشرے میں یہ ساری چیزیں رائج تھیں. اسلام میں خواتین کے لیے حقوق رکھے تھے. وہ لوگ جب بیٹی کسی گھر میں پیدا ہو تو سب سے پہلے باپ جا کے اس بیٹی کو کیا کر دیتا تھا؟ دفن کر دیتا تھا. یہ باتیں تھی. معاملات میں آئے، بہت سارے ایسے معاملات تھے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھے. سود کا کاروبار تھا، یہ چیزیں تھیں، لیکن اسلام ان چیزوں کی کیا کرتا تھا؟ ممانعت کرتا ہے. تو آپ دیکھیں 100% شرک و کفر اور اسلام تضاد میں ہے، تضاد میں ہے. اب اگر آپ خود دیکھیں یہاں پر سمجھوتا اگر کوئی کرے تو کیا کرے گا؟ اپنے اصول، اپنے نظریے سے وہ کیا کرے گا؟ ہٹے گا. یعنی فرض کریں
کہ اگر جاہلیت والے کفار یہ کہیں کہ فاحشے کی آپ اجازت دیں، ہم مسلمانوں کے حوالے سے ظلم کم کریں گے، تو آپ حرام خدا کے حوالے سے کمپرومائز کر رہے ہیں تاکہ ان کی ایک بات کو آپ مان لیں۔ خلاصہ حضور اکرم کے اس مرحلے میں سمجھوتا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا جو آئین ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہے، اس سے آپ ہاتھ اٹھائیں، اس کے حوالے سے آپ سمجھوتا کریں، اور پھر وہ کچھ معاملات میں آپ کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ آپ اپنے کچھ اصولوں سے ہاتھ اٹھائیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ معاملات میں کیا کریں گے؟ نرمی کریں گے۔ اس طرح کے سمجھوتے کو قرآن صریح الفاظ میں کیا کر رہا ہے؟ منع کر رہا ہے کہ مستحب چکھائیں نہ سجدے، اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بات اصولوں کی ہو، جہاں بات نظریات اسلام کی ہو، اس کے حوالے سے، ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے کبھی بھی سمجھوتا، کبھی بھی کمپرومائز، کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جتنے بھی ظلم سہنا اس حوالے سے آپ سو برداشت کرنا ہی کرو، بس کیا مسئلہ مت۔ یہ ایک طرح کا سمجھوتا ہے۔ ایک مصلحت پسندی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ اصول اور نظریات کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہوتا، خداوند نے تبارک و تعالیٰ کے توحید کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسالت نبی اکرم کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ معاملات ایسے، کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ اگر ان حالات میں ہم اگر صلح نہ کریں تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین آ سکتے ہیں، لیکن اس میں سمجھوتا آپ کا اصولوں پر نہیں ہوتا۔ معاملات ہوتے ہیں، سمجھوتا ہوتا ہے کس چیز میں؟ فرعی معاملات میں، کچھ اور باتوں کے حوالے سے، یا کسی کام کو تاخیر دینے کے حوالے سے۔ مثلا میں مثال میں لوں، امام حسن ابن علی علیہ السلام نے جب صلح کیا معاویہ کے ساتھ، تو امام نے کبھی اس بات کو نہیں جھٹلایا کہ وہ امام برحق تھے، کبھی اس کا انکار نہیں کیا کہ وہ خلیفہ برحق تھے، بلکہ عام لوگوں کو صحیح حق کی طرف دعوت دینے کے لیے باطل جو حق کے چہرے میں سامنے آ رہا تھا اسے کشف کرنے کے لیے، بنی امیہ کی سازشوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے صلح کیا تاکہ امام حسین ابن علی جب آئے تو وہ عاشورہ کے ذریعے سے پورا سیٹ اپ ان کا خراب کر دے۔ تو یہ ایک طرح سے جنگ ایک مثال میں نہیں سمجھو میرا، جنگ میں ایک دفعہ ہم بھاگتے ہیں، ایک دفعہ ہم عقب نشینی کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن بھاگتے نہیں۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ایک ٹیکٹک ہے، یہ جنگ کا ایک کیا ہے؟ دستور ہے کہ آپ پیچھے ہٹتے ہیں، نیا پلان بنا کے پھر آگے بڑھتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جنگ چھوڑ کے آپ بھاگ جائیں اس میں برائی ہے۔ بس سوچے خود، اگر جنگ احد میں کچھ لوگ بھاگ گئے تو یہ کیا ہے؟ بری بات ہے، لیکن پیچھے ہٹ کے پھر کفار پر حملہ آور ہونا اور رسول خدا کی جان کو بچانا، یہ عین کیا ہے؟ حکمت و مصلحت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمت و مصلحت میں اور اپنے نظریات کو دبنے کے حوالے سے سن سے لکیر پہ پنجو تمام سے احتیاط بیا گوشن نہیں انسان اللہ تمام سے قرآن نہ دیسے متمسک دو پوشن اہل بیت نہ دیسے متمسک دو پوشن دی چاہم کو چھوٹ پر رجو۔ جب خود اسلام خطرے میں ہو، توحید خطرے میں ہو، نبوت خطرے میں ہو،
تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ لیکن آپ کسی کام کو تاخیر کرواتے ہیں چھنچی وقت من الدولہ تاکہ بہت بڑے فسادات نہ ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ خود صلح حدیبیہ دیکھیں، پیغمبر اکرمی سیرت ہی موجود ہے، صلح حدیبیہ لڑ سکتے تھے کفار سے، لیکن صلح کیا۔ اس صلح کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کفار خود اس صلح پر باقی نہیں رہ سکے، نتیجہ کیا ہوا؟ فتح مکہ۔ امام حسن ابن علی نے صلح کی معاویہ کے ساتھ، وہ خود اس صلح پر باقی نہیں رہ سکا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ معاویہ غلطی پر ہے، اور کہ اس نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، جو سراسر اس صلح نامے کے مخالف تھا۔ نتیجہ امام حسین ابن علی نے آکے عاشورہ کی شکل میں دکھایا، اس انداز میں کہ آج غیر مسلمان بھی حسین کا چاہنے والا ہے۔ تو نظریات اور اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کسی بڑے مفاد کے لیے کسی کام میں تاخیر ڈالتے ہیں، اسے تھوڑا دیر کرتے ہیں، حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تاخیر ڈالتے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر نتائج ہمارے لیے سامنے آئے، تو اس قسم کا مصالحت مقبول ہے اور سیرت نبی میں بھی ہے۔ تو ان دونوں میں ہمیں پھنسنا نہیں چاہیے کہ قرآن جو چیز ہے، پیغمبر سیرت ہی جو چیز نہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ درود کا سلام۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے معاشرتی امور میں، سماجی امور میں، مذہبی امور میں، کہ کن چیزوں پر ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں اور کن چیزوں پر ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں اس کے حوالے سے۔ سمجھوتا کر سکتے تھے ائمہ کچھ چیزوں کے حوالے سے جنہیں دوسرے فقہ میں حلال یا حرام قرار دیا تھا۔ نکاح منقطع کو، یعنی نکاح متعہ، اس کے حوالے سے کھلم کھلا اہل سنت میں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لیکن ائمہ اہل بیت نے سراسر صریح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، نہیں۔ ان کے تقیہ ایک الگ بات ہے، وہ جان کو خطرہ ہو، انسان کی زندگی کو خطرہ، وہ الگ بات ہے۔ ہم عام حالات میں بات کرنے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے کمپرومائز کیے نہیں۔ حج میں حکومت ان کی ہوتی ہے، لیکن آپ سے کہا کہ آپ نے حج اپنے فقہ کے، اپنے اصول کے مطابق آپ نے انجام دینا، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ باقی سب چھوڑیں، خود امامت کے حوالے سے جس حد تک ممکن تھا اگلے امام کی جان کی حفاظت کرنے کے حوالے سے کیسے اقدامات کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے، آپ اندازہ لگائیں اس حد تک محنت کرتا اس امامت کے حوالے سے کہ لوگوں سے اگلے امام کا نام چھپا کے رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس امام کی حفاظت ہو سکے۔ یہ اصولوں پر پابند رہنے کا نام ہے یا سمجھوتا ہے؟ پابند رہنے کا نام ہے۔ کیا آپ امامت کو بچا رہے ہیں؟ راز فاش بیچنا رہے چین چھمین جو۔ اب ہم اپنے معاملات میں بھی دیکھیں، جب معاملہ ختم ہی نہیں ہوا اور راز فاش ہو جائے تو ظاہری بات ہے وہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن اپنے ایک ترتیب سے اگر وہ چلے، قریب ترین صحابیوں نے حاجدے پتہ مت پجویا کہ امام موسیٰ بن جعفر کو امام جعفر صادق جانا پتہ مت پجویا ہوں مدینی نو حیران و پریشان سے چلیں کھڑ بن پا وہیں امام پسین اگلا امام چادی گاما بیس چادی صبر گاما بیس کیوں یہ باتیں وہ چھپاتے تھے؟ تاکہ اصل امامت، اصل نظریہ کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ ان باتوں کے اوپر ذرا آپ بھی غور کریں، سوچیں ان پر۔ قرآن کے اندر تدبر کا معنی یہی ہے کہ ہم سوچ بچار کریں قرآن کی باتوں کے حوالے سے۔ سیرت
پیغمبر اکرم میں ہم سوچ بچار کریں، غور تفکر کریں، اور بہترین عبادت شک نہیں ہے عزیزان گرامی ماہ مبارک رمضان میں تھوڑا انسان سوچے کھیں او فگامہ مزے بگوسپین سنی او فگامہ مزبیا گوسپین، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ملچے چیز آرام میں دوسرے سمت ہوں، پروردگار عالم نے آپ کو عقل کی نعمت سے مزین فرمایا ہے، آپ کو سوچیں، قرآن کے حوالے سے سوچیں، ان آیات کے حوالے سے سوچیں، پھر دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو خود بخود روشن ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ یہ قرآنی تدبر میں معنی پتوئیں جو کہ سمت ہم، اسی لیے احادیث میں ہمارے لیے ملتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پوری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یا دو ہلکے رکعت، امیر المومنین روایت ہے، دو ہلکے رکعتان خفیفتان فی تدبر، دو رکعت انسان نماز پڑھے لیکن سوچتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، تفکر کرتے ہوئے، وہ پوری رات آپ نماز پڑھے، پورا دن آپ ایسے ہی روزہ رکھے، اس سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ بلکہ اس حد تک کہا ساعت تفکر افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کے لیے سوچنا، ایک گھنٹے کے لیے مثلا سوچ اور تدبر کرنا 70 سال یا 40 سال جو بھی ہے روایات میں اس عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کہ آپ اس کتاب پہ سوچیں کہ یہ کیسے زندگی کرنا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے انفرادی زندگی میں، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں، پھر اس کے بعد معاشرے میں، پھر اس کے بعد اس سے بھی اوپر اجتماعی امور میں، پھر اس سے بھی اوپر امامت و رہبری و قیادت کے حوالے سے ساری چیزیں اس کتاب کے اندر ہیں۔ پروردگارہ میان قرآن نے جیسے متمسک دکھ سے قرآنی نخ پروردگار عالمی بیوسی پی کسل کو نیکھا عمل بے توفیق شد بسمار الہ پروردگارہ میان اہل بیت سیرت کو چھو دے نتی زندگی سا دے احکام کو نیکھا عمل بے توفیق شد بسمار الہ پروردگارہ دی قرآن کو دی یہاں اسی بنی نوع بشر لکل فی دی شعبو دی معجزو جو بھی خیال تدبر بے تفکر بے سنبیتا من خیال توفیق شد بسمار الہ پروردگارہ شیئ نمزوتا دم مرگ محبت علی غیسنی انو برقرار اقبار الہ غی نسفوں دی ماہ مبارک رمضان انو یہاں بخشش بسبار الہ غی اخلاق پو غی کردار پو غی ببزو یہاں صرف سامی غیال توفیق شد بسبار الہ پروردگارہ غیاں گامی عاقبت یہاں بخیر قرار تم بار الہ حمزی امام ظہور یہاں تاجیر بسبار الہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔